انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ یہاں یہ مساوات مرد و زن کا جو قرآنی نظریہ اس کو سمجھ لیجیے۔ بحثیت یہ انسان دونوں برابر ہیں، شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہیں۔ مرد اونچا نہیں، افضل نہیں، عورت نیچی نہیں، گھٹیا نہیں، اخلاقی میدان میں دونوں برابر ہیں۔ فرش التراب يضمني وهو غطاء۔ لہذا اس دعا کا جو جواب، یہ بڑی عظیم دعاؤں میں سے ہے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے جوڑے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے، جیسے دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، دونوں کے شروع میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، دونوں کے اختتام پر عظیم دعائیں ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بڑی لمبی دعا ہے۔ یہاں پر بھی یہ 3 آیتیں ہیں، لیکن فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ یہاں یہ مساوات مرد و زن کا جو قرآنی نظریہ اس کو سمجھ لیجیے۔ بحثیت یہ انسان دونوں برابر ہیں، شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہیں۔ مرد اونچا نہیں، افضل نہیں، عورت نیچی نہیں، گھٹیا نہیں، اخلاقی میدان میں دونوں برابر ہیں۔ جو میں نے انگریزی کی نظم سنائی تھی، نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل بول فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو، نہیں۔ چیریٹیز that soothe and bless and heal are scattered over the man like flowers، برابر، روحانی ترقی میں برابر ہے، صدیقیت میں برابر ہے۔ صرف نبوت عورت کو نہیں ملتی، اس لیے کہ نبوت کا فرض ادا کرنا بہت کٹھن ہے۔ جو معاشرے کی طرف سے مشرکانہ اور کافرانہ ماحول کی طرف سے جو پھر پریشر آتا ہے، جو پرسیکیوشن ہوتی ہے، جو ٹارچر ہوتا ہے، عورتوں کے لیے اس کا برداشت کرنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی صحابیات نے اس کی مثالیں قائم کی ہیں۔ تاہم نبوت کی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری، جس کو خود اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بہت بھاری۔ ان تمام اعتبارات سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، من ذکر او انثی، جو نیکی عورت کمائے گی اس کے لیے ہے، جو غلطی کرے گی، خطا کرے گی، گناہ کرے گی، اس کا وبال اس پر ہے۔ جو نیکی مرد کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، جو غلط کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ من ذکر او انثی، اور یہاں بڑا پیارا لفظ آیا ہے بعضکم من بعض، تمہیں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک دوسرے میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے تو بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اور ایک ہی ماں کے رحم میں تو پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی، اونچ نیچ کیسے ہو جائے گی؟ ان سطحوں پر قرآن سب سے زیادہ مدعی ہے مساوات مرد و زن کا، لیکن ذمہ داریاں معاشرت میں کیا ہوگی، دونوں کا دائرہ کار کیا ہوگا، ان کی جسمانی ساخت، ان کی نفسیاتی ساخت کے اعتبار سے ان کے فرائض، یہ چیزیں، اور خاص طور پر جو معاشرے کی یونٹ ہے، معاشرے کی اینٹ ہے، فصیل بنی ہوئی ہے اینٹوں سے، اینٹیں کمزور ہوں گی تو فصیل کمزور ہوگی۔ تو یہ جو ایک اینٹ ہے، ایک فیملی ہے، اس فیملی کے ادارے کو مستحکم رکھنے کے لیے اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ایک ہی ہوگا، اور وہ مرد ہے، عورت نہیں ہوگی۔ ایک مرد اور ایک عورت when they enter into agreement of marriage،
یہاں پر عورت کا کام ہوگا شوہر کی تابع داری کرنا۔ میں تو حیران ہوا تھا جب میں نے اخبار میں پڑھا، جب سارا فرگوسن اور پرنس اینڈریو کی شادی ہونے والی تھی، اور یہ سارا فرگوسن جو تھی بڑی نٹ کھٹ قسم کی عورت تھی، لڑکی تو کیا تھی، وہ عورت تھی، تو اس کا ایک انٹرویو آیا تھا شادی سے پہلے۔ I am not going to say, I am not that timid type of woman, I am not going to say I will obey him۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی شادی میں وہاں تو معاملہ پردے کا نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں سامنے کھڑے، پادری کے سامنے ایجاب و قبول دونوں کا اعلان اعلان ہو رہا ہے، اور وہاں کہنا پڑتا ہے اسے I will obey him، میں اس کی اطاعت کروں۔ قرآن بھی کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، فالصالحات قانتات، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت کرنے والی ہیں۔ بہرحال یہ بعضکم من بعض سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی اونچ نیچ بنیادی نہیں ہے، وہ انتظامی اونچ نیچ ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، لیکن دفتر میں ایک آفیسر ہے، ایک چپڑاسی ہے۔ As human beings they are equal, as citizens of state they are equal۔ ایک ہی ووٹ افسر کا بھی ہے، ایک ہی ووٹ چپڑاسی کا بھی ہے، لیکن وہاں دفتر میں افسر افسر ہے، چپڑاسی چپڑاسی ہے۔ اچھا، اب آ رہا ہے وہ نقشہ ایک کردار کا، جو صدیقین کی صفت کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح والہانہ لبیک کہتے ہیں نبیوں کی دعوت پر، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ تو میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ تو ہم سورہ لقمان کے رکوع میں پڑھ چکے۔ کجا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر اور اہل و عیال کو چھوڑ کر، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یا زبردستی نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جنہیں ایذائیں پہنچائی گئی ہیں میرے راستے میں، جو بیتی تھی بلال ابن رباح پر، جو بیتی تھی خباب بن الارت پر، جو بیتی تھی حضرت یاسر پر، حضرت سمیہ پر۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا، پھر انہوں نے قتال کیا میری راہ میں، فقتلوا، اور قتل بھی ہوئے، جانے بھی دی، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً، یہ نون مشدد فعل مضارع کے آخر میں، لافعلن، اور شروع میں لام زبر کے ساتھ، میں یہ ضرور کروں گا، لاقتلن، جو کہا تھا لاقتلنک، یہ قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے لازماً قتل کر دوں گا، تو یہ انتہائی تاکید، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ اور دونوں معنی ہوں گے، اگر ان کے کردار پر پچھلی زندگی کی وجہ سے کوئی داغ دھبے ہیں، کوئی عادتیں بری ہیں، میں صاف کر دوں گا، دھو کے ان کا دامن کردار سفید کر دوں گا، اور ان کے نامہ اعمال پر اگر کوئی دھبے لگے ہوئے ہیں، کوئی خطاؤں اور گناہوں کا کوئی داغ لگے ہوئے ہیں، انہیں بھی دھو دوں گا۔ لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم، اور لازماً داخل کروں گا ان سب کو، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور یقیناً اللہ ہی تو ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو، اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے اوپر صرف کر دیتے ہو۔ اولاد کتنی ایسی ہے جو والدین کی خدمت کرے پھر بڑھاپے میں، کوئی بدلہ دے سکتی؟ ہاں، اللہ کے لیے جو کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے۔
اور کسی کے لیے جو بھی کچھ کرو. انگلستان کی ہسٹری میں آتا ہے کوئی ایک وزیر تھا بادشاہ کا، اور وہ بڑا خزانے کو بھرنے کے لیے کسی کو سادہ کرو، تم بڑے بخیل معلوم ہوتے ہو، تمہارے پاس بہت پیسہ ہوگا، دو بادشاہ کے لیے اتنے پیسے نکالو. اور کسی کو دیکھا ذرا اچھے لباس میں اور جاہو حشمت میں، تمہارے پاس بڑی دولتیں نکالو، خزانہ بھر دیے. بڑھاپے میں وہی بادشاہ جو ہے اس نے اسے جیل میں ڈالا. تو اس نے کہا ہیڈ آئی سرو گاڈ ایز آئی سرو دی کنگ، اگر میں نے خدا کی وہ خدمت کی ہوتی جو میں نے بادشاہ کی ہے تو وہ مجھے میرے اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا.